نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله الذي اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب إن الله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه القرآن. صدق اللہ العظیم. آج پہلا انجمن ہے، شاید دوسرا انجمن ہے، اور ہم اس مجلس میں اور اس بابرکت مجلس میں بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جب بازار میں کوئی جاتا ہے سبزی لینے کے لیے، وہ اپنے لیے چن چن کر لے جاتے ہیں، شاپر میں ڈالتے ہیں کہ خراب نہ ہو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پورے دنیا سے چن کر اس مدرسے میں داخل کیا. چن کر ایک چن کر گھر سے چن کر پورے، کوئی اور نہیں آیا، صرف ہم کو کیوں اٹھایا؟ اس میں کوئی ہے چیز تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے طلباء کو اٹھایا اپنے گھر میں اور اس مدرسے میں، اس چار دیواری میں. جیسے کالج میں دو گروپ ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں دو گروپ ہوتے ہیں، اسکولوں میں دو گروپ ہوتے ہیں، اسی طرح آج کل مدرسے میں بھی دو گروپ ہیں، ایک گروپ اس طرف ایک گروپ اس طرف. میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں کہ سامنے بیٹھیں تاکہ خطیب بھی آپ لوگوں کی طرف مطمئن ہو جائے، تقریر کریں، اور آپ لوگ بھی جوش خروش سے تقریر سنیں اور اس پر عمل کریں. میں آج آپ لوگوں کو صرف دو باتیں بتاؤں گا، قرآن مجید کے آیات اور ایک کس پر نازل ہوا اور کیسے نازل ہوا اور اس کی آیات کتنے ہیں. صرف یہ باتیں میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب اس کے نام سنا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے. سب نے اس کے نام سنا ہے لیکن دیکھا کسی نے نہیں ہے. سمجھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے تھے، عبادت کر رہا تھا، کئی دن گھر نہیں جاتا تھا. جیسے آج کل ہم مدرسے میں گھر نہیں جاتے، مدرسے میں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں جاتا تھا، غار حرا میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے. تو غار حرا میں ایک دن عبادت کر رہا تھا، اچانک ایک فرشتہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا پڑھ یہ قرآن مجید کی سورہ الگ کی پہلی آیات ہے. قرآن مجید کی سورہ الگ کی پہلی آیات ہے. کہتے ہیں کہ پڑھ اقرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہتا ہے میں ان پڑھ ہوں، میں نے کچھ لکھا پڑھا نہیں ہے. تو پھر اس فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا 3 مرتبہ. تو یہ خوف بے خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج پہلی مرتبہ کہ اس طرح ہوا ہے کہ مجھے پڑھانے والا کوئی آ گیا کہ پڑھ اقرا. جلدی جا کے یا گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ذملونی میرے اوپر کمبل ڈالو، ذملونی میرے اوپر کمبل ڈالو. حضرت خدیجہ پریشان ہو گیا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا وقتی بھی آ گیا ہے اور بے خوف زدہ ڈرا ہوا ہے. تو اس ٹائم کمبل ڈال دیا. تو اس کے بعد 30 سال تک کوئی وحی نہیں آیا، کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی آیا نازل نہیں ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 30 سال کے بعد واپس وہی فرشتہ آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مزمل کی آیات نازل کی، اس کے اوپر قرآن مجید کی سورہ مزمل کی آیات نازل کی. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام ہے، آسمانی کتاب ہے اللہ کی طرف سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے اٹھتے تھے صبح تو آیت نازل ہوتا تھا، گھر سے نکلتا تھا تو آیت نازل ہوتا تھا، صحابہ کے پاس جاتا تھا تو آیت نازل ہوتا تھا، جنگ احد میں جنگ بدر میں جاتا تھا تو آیت نازل ہوتا تھا، یہاں تک کہ چھوٹے بچے سے بھی بات کرتا تھا یا آیت نازل ہوتا تھا اللہ کی طرف سے اور وہی کے ذریعے. اور کوئی مطلب مسئلہ آتا تھا، کوئی اور چیز مسئلہ ہو جاتا تھا تو آیت نازل ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتا تھا، اس کا رہنمائی نہیں ہو جاتے تو آیت نازل ہوتا تھا کہ اس طرح کرو. یہاں تک کہ بستر پر سو جاتا تھا پھر بھی تک آیت نازل ہو جاتا تھا. یہ وہ آسمانی کتاب ہے. اس آیت اس قرآن مجید میں ایک صورت ہے
جس کو انسان پڑھے اس کو سکون مل جاتا ہے. جیسے انسان کا دل ہوتا ہے, اس دل میں ایک قرآن مجید کے ایک ایسا صورت ہے, اس کو سورہ یاسین کہتے ہیں, وہ قرآن مجید کی دل ہے. اگر انسان, ایک قول ہے کہ جو انسان اس صورت کو صبح نماز کے بعد پڑھے گا, شام تک اس پر کوئی مصیبت نہیں آئے گا, وہ بھی دل سخت ہے, ایسا نہیں اس طرح نہیں. اور دوسرا قول ہے کہ قرآن مجید کی سورہ ملک ہے, اگر وہ پڑھے رات کو سونے سے پہلے, وہ صبح تک اس کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گا. یہاں تک کہ اس سورہ کے ایک اور بھی ہے کہ قبر میں بھی اس کے لیے روشنائی اور روشنائی بنے گا. یعنی سورہ ملک کا اتنی طاقت اور جو فروش اس کی طاقت ہے کہ اس کے لیے قبر میں بھی ہوگا, روشنائی ہوگا. ابھی آتے ہیں دوسری بات کی طرف. قرآن مجید کی کتنی رکوعیں, سورتیں ہیں, یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. قرآن مجید کی ٹوٹل سورتیں 114 ہیں, ٹوٹل رکوع 540 ہے, آیت مدنی 6214 ہیں, آیت مکی 6225 ہے, آیت بصری 6226 ہے, آیت شامی 6227 ہے, کلمات 77439 ہے, عروض زبر 53242 ہے, زیر 39582 ہے, پیش 8804 ہے, مدت 1771 ہے, تشدیدات 1252 ہے. پورا قرآن مجید کا حروف 3,64,682 ہے. آخر میں اپنا تقریر ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں. اگر بھائیوں میں وفا ہوتا تو یوسف علیہ السلام کو بازار میں نہیں بکتا. وما علیہ الا البلاغ.